اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو آنکھوں کے آنسو دیکھتا ہے اور جو بندے کے ٹوٹے دل کو اپنی محبت سے جوڑ دیتا ہے۔ اور درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذکر سے دلوں کو زندگی اور جن کی سنت سے روح کو راستہ ملتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، آج میں آپ سے کوئی عام بات نہیں کر رہی، بلکہ آج بات دل کی ہے۔ آج بات اس خلا کی ہے جو شاید آپ کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر دل بوجھل سا رہتا ہے؟ ہم دعا تو مانگتے ہیں مگر آنکھیں نم نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہی ہے تو ذرا ٹھہریے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ اللہ سے دوری نہیں، یہ دل کی تھکن ہے، اور اس تھکن کا علاج صرف ایک ہی چیز میں ہے، محبت الہی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی محبت کے بارے میں بات کریں گے۔ میرے پیارے ناظرین، ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی ایسا روحانی نسخہ سیکھیں گے جو دلوں کو نرم کرے، روح کو زندہ کرے اور دل کو اللہ کی محبت سے بھر دے انشاءاللہ۔ دل کو خالی کیے بغیر محبت نہیں آتی، بالکل درست کہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی محبت کسی ایسے دل میں داخل نہیں ہوتی جو پہلے ہی کسی اور سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے انسان کے سینے میں، اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے، اللہ نے انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہمارا دل دنیا کی محبت، حسد، خواہشات اور لوگوں کی پرواہ سے بھرا ہوا تو نہیں؟ میرے محترم ناظرین، اللہ پورا دل مانگتا ہے، آدھا دل نہیں۔ پہلا قدم تو یہ ہے کہ ہم دل کے دروازے پر غیر اللہ کی محبت کو روک دیں، اور اللہ کا پیغام بندے کے نام بھی یہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آپ اور میرے نام خط ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ قرآن دلوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 57۔ میرے پیارے ناظرین، جو شخص اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، قرآن سے باتیں کرتا ہے، قرآن کے ساتھ روتا ہے، اللہ اس کے دل کو اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ تو آئیے آج سے عہد کریں، روز چند آیت سمجھ کر دل سے پڑھیں اور اللہ سے بات کریں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں محبت الہی کی کنجی کیا ہے۔ اللہ کی محبت تک پہنچنے کے لیے سب سے محفوظ راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں جب تک میں اسے اس کے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ درود شریف دل کو نرم کرنے کا سب سے آسان راستہ ہے، تو روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی توجہ اور محبت کے ساتھ پڑھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے اذکار ہیں جو دل کو زندہ کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ذکر اللہ دل کے مردگی کو ختم کر دیتا ہے۔ قرآن سورہ رات کے آیت نمبر 28 میں کہتا ہے، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ خاص اذکار کون سے ہیں؟ یا اللہ یا ودودو 100 مرتبہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا 41 مرتبہ۔ یہ اذکار دل کے زنگ کو اتار دیتے ہیں اور اللہ کی محبت دل میں بسا دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دیکھتے ہیں وہ کون سی دعا ہے جو دل کو بدل دیتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگا کرتے تھے۔ ترجمہ ہے، یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ان لوگوں کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے اعمال عطا فرما جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ میرے محترم ناظرین، اس دعا کو سجدے میں، تنہائی میں، دل ٹوٹنے کے ساتھ مانگے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے، اللہ کی محبت الفاظ سے نہیں، ٹوٹے ہوئے دل سے محبت ملتی ہے۔ آج اگر آپ کا دل بوجھل ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ آئیے ہاتھ اٹھائیں اور دل سے دعا کریں، یا اللہ ہماری نمازوں میں دل لگا دے، ہماری آنکھوں میں آنسو دے اور ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں تو اس پیغام کو آگے ضرور پہنچائیں، شاید کسی کا دل اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ ہم سب کے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔